بیٹھ گئی ہے تو مٹی ڈالیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کریں، باترتیب کر دیں، بالکل کریں، اور اس کے اوپر بلکہ کنکر جو ہے نا ڈالنے چاہیے تاکہ یہ نہ بیٹھیں قبریں. جب قبریں بنائیں تو کنکریاں، جیسے نبی علیہ السلام کی قبر پر بھی نا ہسبال کنکریاں ڈالی گئی تھی، تو ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ قبر جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، قبر کی حفاظت ہونی چاہیے. بیٹھ گئی تو اس کو دوبارہ بنا دیں، مگر میت کو نا ننگا کریں، بس اوپر اوپر ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں. جی ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوگی بہن. چلیے ٹھیک، تھینک یو. جی اللہ نیکی پر خوش ہونا اور بدی پر کڑنا، یہ سوال تھا بھائی کا. اللہ تعالیٰ نے جو حادثے دیے ہیں نا، ایسی چیزیں سینسز دی ہے، ان کو مطلوب چیز ملے تو اس میں السلام خوشی علیکم ہونا. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ نا میں کثرت سے پڑھتی وت کرتی رہتی ہوں. جی جی. جب میں سوتی ہوں نا تو مجھے دباؤ بہت زیادہ پڑتا ہے. اچھا. بس کہ میں مر گئی ہے، مجھے ہوش ہی نہیں آتا، بڑی مشکل سے ہوش آتا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں، جب میں پڑھنا چھوڑ دوں یا کم کر دوں. بہن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال دوبارہ بولتا ہوں. دیکھیے کہ یہی سوال ہے آپ کا. آپ نے یہ فرمایا کہ میں کثرت سے ذکر اذکار کرتی رہتی ہوں اور اس کے سبب بعض اوقات میرے دل دماغ پہ ایک بہت سا بوجھ ہوتا ہے کہ جیسے میں مر رہی ہوں، دب رہی ہوں. سوتے وقت زیادہ سوتے وقت زیادہ ہوتا ہے. جی. تو بہن یہ کہہ رہی ہیں مولانا کہ کیا میں ورد اور ذکر اذکار چھوڑ دوں یا ان کو جاری رکھوں، یا یہ میری کیفیت ایسی کیوں ہے؟ کیوں کا جواب تو بہن خود ہی جانتے ہیں. جب آپ ایک چیز زیادہ کریں گی تو ریئیکشن تو اپنا دے گی. اتنا اپنے پر بوجھ ڈال لینا ذکر اذکار کرنے، اب بھی آپ اللہ کے لیے میری بات مانیں، یہ سارے ذکر اذکار چھوڑ دیں. میں زیادہ دروشی پڑھتی ہوں یا کوئی سبحان اللہ نہیں، چھوڑ دیں، کوئی نہ پڑھے. اللہ کے لیے اپنی صحت کا خیال کریں، مر جائیں گی آپ. صرف فرض نمازیں پڑھیں اور خاموشی سے سویا کریں، آرام کریں. ذکر اذکار آپ کے لیے سمجھیں اب دین کی طرف سے بند ہے. جس سے انسان کی صحت خراب ہو، ذکر کیوں حلال ہوں گے؟ مولانا جیسے یہ بہت لوگ غلط کرتے ہیں کہ کثرت کرتے ہیں ذکر کی. خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. توبہ، یہ تو موت کو آپ آواز دے رہی. نہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بہت زیادہ خیالات آتے ہیں. خیالات آنے ہی نا مقدار میں، جب پڑھتے ہی رہنا، پڑھتے دماغ کو خشکی پہنچ جاتی ہے آدمی. وہ پھر صحیح بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھائی الٹی پڑ گئی. الٹی پڑ، یہی بات. مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مسرے تھے، مرشد تھے، وہ اسی لیے ڈانٹتے تھے کہ کیوں اپنی صحت خراب کرتے. کوئی ایسا ہو کہ مجھے دباؤ نہ پڑے. دباؤ پڑنا ہٹ جائے گا. آپ میری بہن آپ سے ذکر سارے چھوڑ دیں، آرام بہت کیا کریں. زیادہ دروشی بھی پڑھتی رہتی. دروشی پڑھیں، وہ بھی تھوڑا پڑھیں، بس دل میں حضور کی محبت رکھیں اور اللہ کو دل سے یاد کریں. یہ زبان کا ذکر جو ہے نا بہت کم کر دیں، ورنہ آپ کی صحت دن بدن اسی طرح ڈاؤن ہوتی جائے گی. بہت شکریہ. اللہ شفا دے، تندرستی دے. جی جی. سینسر کی بات، سینسر کی بات، جیسے دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونگنے کی حص دی ہے، قوت شامہ. اب یہ خوشبو اور بدبو میں فرق کرتی ہے. اگر خوشبوئیں آپ لائیں گے، سونگیں گے، دماغ خوشی ہوگا. بو آئے گی تو پھر آپ کو ناپسند ہوگی، نفرت ہوگی. کہاں نہ یہ اچھی آواز سنیں گے خوش ہوں گے، قوت سامع. اور اگر زور کے دھماکے یا کوئی ڈراؤنی، نفرت. اسی طرح قلب جو ہے انسان کا دل، الہما فجورا و تقوی، اس میں بھی خیر و شر کی تمیز ہے. کرتے لوگ برائی زیادہ، تو یہ نہیں کہ برائی کو پسند کرتے. ہر بندہ بڑے سے بڑا بدماش بھی نیکی کے حق میں ووٹ دیتا اور برائی کے خلاف ہوتا. وہ جانتا ہے کہ اچھائی اچھی ہے، برائی بری. کرنے کا سبب اور ہے، وہ ٹھیک ہے کہ چونکہ نیکی مشکل ہے، لوگ کرنے کترا جاتے ہیں، برائی آسان ہے. وہ ایک امتحان کے لیے اللہ نے رکھ دیا نا کہ نیکی کو آسان مشکل بنا دیا. جیسے امتحان میں وظیفہ لینا مشکل ہے، فیل ہونا آسان ہے، اسی طرح مشکل ہے نیکی. مگر ہر جانتا آدمی جو وعدہ خلافی کرتا ہے، آپ اس سے وعدہ خلافی کریں، چیخ اٹھے گا کہ یار آپ نے کیا کیا. یعنی جانتے صاحب ہیں خیر اور شر کو. اس لیے جیسے مثال میں نے خوشبو کی دی، اچھی آواز کی دی، اسی طرح جب نیکی آئے گی انسان کا قلب منشرح ہوگا، کھل جائے گا پھول کی طرح. برائی ہوگی تو اس نے منقبض گھٹ جائے گا، تنگ ہوگا. یہ سب جانتے ہیں. کرتے کیوں ہیں برائی؟ وہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کی راہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے تھوڑے، بدی کی راہ فراخ ہے، اس پر چلنے والے بہت. آسانی ہے. آپ آوارہ گردی کریں، اس میں کوئی مشکل نہیں. مگر فلسفہ پڑھیں، منطق پڑھیں، دین پڑھیں، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے.
مشکل ہونے کی وجہ سے لوگ کرنے کو چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے، سب جانتے ہیں برائی برائی ہے. اسی لیے جھوٹا آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہتا میں جھوٹ بولتا ہوں، کوشش کرتا ہے کہ لیبل ایسا لگاؤں کہ یقین دلاؤں سچ بول رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سچ کی اچھی چیز ہے، برائی بری. ٹھیک ہے. ہمارے استاد تھے علی طنطاوی حافظہ اللہ، ان کی عمر دراز کرے. انہوں نے نیکی کے حوالے سے بات بتائی ہے کہ جیسے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھنا اور پستی جو ہے آپ سمجھیں گناہ کا کام ہے، یہ تو نیچے اترنے والی بات ہے. یا ایک پتھر کو آپ چھت پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا جتن کرنا پڑے گا، لیکن اگر اسی پتھر کو آپ زمین پہ پھینکنا چاہیں تو 1-2 سال کا بچہ بھی اسے زمین پہ پھینک سکتا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے مولانا نے بتایا کہ نیکی اور بدی کی یہی کیفیت ہے. تو مولانا یہ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن کریم میں یہ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو کیا ان پر بھی روزے رمضان ہی کے اندر فرض تھے یا اور مہینوں کے اندر فرض تھے؟ ان کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں کس مہینے میں تھے اور کس طرح فرض تھے. یہ صرف فرضیت جو ہے نا کہ تم پر بھی فرض کیے گئے جیسے ان پر فرض کیے گئے. یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بھائی نے پوچھا ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات کوئی نئی نہیں، جب سے دین چلانا آدم علیہ السلام سے یہ روزے کی بات اسی وقت سے آ رہی ہے. اس لیے مشرق مغرب میں جتنے مذاہب ہیں کسی نہ کسی شکل میں روزہ ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب. یہ رمضان چیز کی قدر بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی شے یار دنیا کے سارے لوگ اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مولانا صاحب رمضان المبارک کیا عربی یا فارسی کا لفظ ہے؟ عربی کا. عربی کا لفظ ہے. اور اس کے کیا معنی ہیں؟ شہر رمضان العزیز. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بھائی نے پوچھا. معنی تو لوگوں نے کئی بیان کیے ہیں کہ رمض کا معنی جلانا بھی ہے. ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں رمضان اس کا نام رکھا گیا کہ اس میں گناہ جلا دیے جاتے ہیں. روزے رکھے بات کرے تو گناہ بخشے جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، بالکل ان کو پھونک دیتا ہے. اسی طرح پہلی بارش کو بھی کہتے ہیں رمضی، کہ بارش آتی ہے وہ دھو دیتی ہے زمین کو، سب گلاس وغیرہ لے جاتی ہے دھو کر. یہ بھی گناہ کو دھو کر لے جاتا. جو نیزے اور تلواریں ہوتی تھیں ان کو تیز کرنا اس کو بھی رمض کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار تیز کرتے تھے. اسی طرح ان دنوں میں بھی آدمی اپنا اسلحہ جو ہے تقویٰ کا اور ایمان کا اس کو تیز کرتا کا. یہی سوال ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک کو سال میں ایک دفعہ فرض کرنے کی اللہ تعالیٰ کی کیا خاص حکمت ہے؟ یہ کیا میں اس کا بھائی نام دوسرے مہینوں کا بھی اسی طرح جھگڑا ہو جائے گا. یہ کیا سوال ہے؟ مطلب اگر مولانا 3 دن کی بات ہوتی تو شاید ساری موسم ہم چکھ لیتے. اب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں اگلے 5-7 سال کے بعد تو یہ مئی جون کے اندر آ جائیں گے اور کٹھن مراحل ہوں گے بزرگوں کے لیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے شمسی مہینے نہیں رکھے کہ یا وہ ہمیشہ گرمی میں رہتے یا سردیاں امتحان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بدلتے رہتے. جی السلام علیکم. چھوٹے دنوں میں بھی آتے ہیں، لمبے دنوں میں. جی وعلیکم السلام. جی ٹھنڈے دن بھی ہوتے ہیں. پوچھنا چاہتے ہیں امتحان اور کس چیز کا؟ اسی قرآن سن سکتے ہیں عورت کے ساتھ؟ نہیں، عورت آپ کو تراویح کی نماز پڑھاتی ہے یا ویسے ہی وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے؟ اور آپ نہیں نماز پڑھاندی تراویح پڑھاندی ہے. آپ سن لیا کریں، مطلب سپارہ 1.5 سپارہ جتنا موقع ملے اس کو آپ سن لیا کریں. بس پوریاں تراویحاں دے وچ دیتی ہے. آپ قرآن مجید ختم کریں سن لیا کریں. ٹھیک ہے بالکل جائز ہے، پڑھ لیا کریں اس کے پیچھے. دوسرا یہ وا بھی میں اپنی گڈی کے بارے میں انا للہ پڑھتی ہوں 10 تسبیحاں روزانہ. گڈی گم ہو گئی تھی وہ میں پڑھی جاؤں روزانہ. جی مولانا پوچھ رہی ہیں باجی کہ گاڑی ان کی گم گئی تھی تو کسی آپ جیسے صاحب علم نے بتا دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یا تو پکی مر گئی یا مل جائے گی. تو اب بہن اسی امید پہ ہیں کہ گاڑی مل جائے گی، تو آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ 10 مہینے ہو گئے تو اب مجھے کیا ورد بدل لینا چاہیے یا اسی کو جاری رکھنا چاہیے؟ نہیں، یہ بھی پڑھتے رہے. یہ صدمہ کے موقع پر انسان کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے. مگر پڑھنا اصل میں سورہ جو ہے نا لقمان اس کا دوسرا رکوع، اس میں جو ہے نا یا بنیا سے لے کر لطیف خبیر تک وہ 119 بار پڑھنی چاہیے دن رات میں کسی وقت نا اول آخر درود